मेरी नंद ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा तो मैंने इनकार कर दिया। मेरी नंद गुस्से में बोलकर चली गई कि रिश्ता ना देकर तूने अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अचानक कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। बैठे बैठे उसके कपड़ों पर निजासत लग जाती और उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती और वो उसी वक्त उठकर नहाने चली जाती। वो नहाकर आती तो कुछ देर बाद ही उसके कपड़ों पर फिर से निजासत लग जाती। ऐसे ही वो दिन में 4 बार नहाती मगर उसमें से ये बदबू ना जाती। अगर कोई औरत अपने बेटे के लिए मेरी बेटी को देखने आती तो मेरी बेटी के कपड़ों पर निजासत लगी देखकर बातें करने लगती और मेरी बेटी को गलीज गलीज कहकर वापस चली जाती। मेरी बेटी घर में हर वक्त खुद को एक सफेद चादर में छुपाए रखती। नहाकर निकलती तो अपने कपड़े उसी वक्त धोकर गीले ही अलमारी में रख देती और अपने कमरे में किसी को भी ना आने देती। मुझे बेटी की इन हरकतों पर शक हो गया था। एक रोज बेटी नहाने गई तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। जैसे ही बेड की चादर हटाई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां तो बेटी ने मेरी 18 साल बेटी मेरी मोहब्बत की निशानी थी। ये वो वाहिद वजह थी मेरी खुशी की, वरना तो मेरे और मेरे शोहर से 17 सालों से किसी ने भी बात नहीं की थी। हमसे खानदान वालों ने कत्ते ताल्लुक कर रखा था। मेरे शोहर ने मुझसे पसंद की शादी की थी जिसमें उनके खानदान वालों की रजामंदी शामिल नहीं थी, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता था। मगर मैं इसमें भी खुश थी कि मेरे शोहर मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे उनके सिवा किसी और की तलब नहीं थी। उन दिनों में अक्सर अकेली ही रहा करती थी। जीशान नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर होते थे। मैं और मेरी बेटी शाम के वक्त बैठे चाय पी रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? अरे सभिया, मुझे इतनी जल्दी भूल गई। सामने वाली औरत जबरदस्ती मेरे गले लग गई। उसके साथ 20 या 22 साल एक लड़का भी खड़ा था। लड़के की नजरें बेबाकी से मेरी बेटी का जायजा लेने में मसरूफ थी। मेरी बेटी मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे खातून का बेतकल्लुफाना रवैया बुरा लग रहा था। अरे सभिया, मैं नंद हूँ तुम्हारी, सामने वाली खातून ने कहा तो मैंने माथे पर हाथ मारा। बाजी, आप इतने अरसे बाद। मेरी आंखों में नमी आ गई। आज वाकई सालों बाद उन्होंने मुझे अपनी शक्ल दिखाई थी और मैं तो सच में ही उन्हें पहचान भी न सकी थी। ये लोग तो मुझे बहू के तौर पर कबूल ही नहीं करते थे। मुझे खुशी हुई, देर ही सही, लेकिन वो हमारे घर तो आई। मैंने उन्हें खुश दिली से अपने घर में खुश आमदीद कहा। उन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया। मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी जो मेरी नंद का बेटा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। उस लड़के ने अपने बाल बढ़ाए हुए थे और उसका हुलिया मुझे आवारा लड़कों की तरह लग रहा था। मुझे अपनी नंद का रवैया तो अच्छा लगा, मगर उनके घर आने पर खुशी हुई। लेकिन उसका बेटा शहबाज मुझे एक आंख अच्छा नहीं भाया था। उसकी हरकतें ही ऐसी थीं कि उसे कोई पसंद नहीं कर सकता था। बहरहाल नंद के आने की खुशी में मैंने उनकी उन हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। अब शाम के तकरीबन 7 बज गए थे। मेरे शोहर के आने का वक्त था कि मेरी नंद बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। उसके अंदाज बता रहे थे कि वो कोई खास मकसद के लिए हमारे घर आई है। मैंने उससे कई बार पूछा मगर उसने मुझे ना बताया। कहने लगी भाईजान आएंगे तो उन्हें ही बात बताऊंगी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शोहर घर आ चुके थे। मैंने उन्हें उनकी बहन के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। बहन भी उनसे मिली तो गले लगकर खूब रोई, भाई से खूब प्यार जताया। थोड़ी देर के बाद हालात नॉर्मल हुए तो रात के खाने पर मेरी नंद ने मेरी बेटी का हाथ मेरे शोहर से मांग लिया। ये बात सुनकर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे शहबाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मगर मेरी नंद बोली, भाई साहब, आपके अपने खानदान से ताल्लुकात वैसे भी खराब हैं। ये रिश्ता हो जाएगा तो एक बार फिर से आप अपने खानदान से जुड़ जाएंगे। वैसे भी आप कितने अरसे से अलग रह रहे हैं। खानदान में हर चीज की जरूरत पड़ती है। आपको भी कल अपने जरूर याद आएंगे। बेहतर है कि आप ये रिश्ता कबूल कर लें। बड़ी आपा ने दबे लफ्जों में ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मुझे उनका ये अंदाज बहुत बुरा लगा, मगर उस वक्त कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर मेरी इज्जत करते थे और मैं भी कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करती थी। खाना खाकर आपा और शहबाज अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं अपने कमरे में चली गई। जीशान, देखा आपने, आपकी बहन क्या बात कर रही है? उसे छोड़िए, आपने उसका बेटा देखा है? मुझे जरा पसंद नहीं आया।
میں نے گلا کرتے ہوئے کہا، لیکن ذیشان تو اپنی بہن کی محبت دیکھ کر فوراً ہی بدل گئے تھے۔ وہ مجھے بھول ہی گئے تھے اور بولے، دیکھو سبیہا، میں تمہاری وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہ گیا ہوں، اب تم کیا چاہتی ہو؟ برسوں بعد اپنی بہن کو خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ ذیشان آج بڑے جذباتی ہو رہے تھے۔ ذیشان، ہماری بیٹی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے ان کا لڑکا دیکھا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کا حلیہ تو دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے وہ نشہ بھی کرتا ہوگا۔ میری بات سن کر ذیشان غصے میں آ گئے۔ تم تو ہر وقت میرے خاندان کو برا بھلا کہتی رہتی ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں جس سے چاہوں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اس پر میرا بھی حق ہے، ذیشان نے کہا، اور وہ سونے چلے گئے۔ میں ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ حالانکہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ ہم دونوں سوچ سمجھ کر کریں گے۔ نہ جانے آج اپنی بہن کو یوں دیکھ کر انہیں کیا ہو گیا تھا، سوائے صبر کرنے کے میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ کچھ نہ بولی، مگر میں جان گئی تھی کہ میری نند ضرور میرے گھر میں فساد ڈلوا کر رہے گی۔ یوں تو وہ باز آنے والی نہیں ہے۔ اب اس کے خوشامتی لہجے کا بھی پول کھل گیا تھا۔ اگلے دن میں نے ان سے بات کی۔ آپا، آپ تو جانتی ہیں کہ میری بیٹی شہر میں پلی بڑھی ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ وہ نباہ نہیں کر پائے گی۔ میں نے اپنی نند کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، انہیں کئی دلیلیں دے کر سمجھایا، لیکن وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، اپنی ضد پر اڑی رہی۔ کہنے لگی، میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، تم سے بات کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ میں تو اپنے خاندان کا بھلا چاہتی ہوں، جبکہ تم شاید ایسا نہیں چاہتی ہو۔ وہ کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئیں۔ میں نے تو مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ان کا رویہ بدلا بدلا سا تھا، وہ مجھ سے کھچے کھچے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی محبت جیسے ماند پڑ گئی تھی، وہ میری کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ اس سب کی وجہ سے میری بیٹی بھی بہت پریشان تھی۔ جب سے میری نند آئی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میں نے دیکھا وہ گم سم رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی میری نند کے بیٹے کے سامنے آتی تو وہ تو اسے گھورتا ہی رہتا تھا۔ اس میں کوئی شرم و حیا والی بات بھی نہیں تھی۔ میں بیٹی سے کوئی بات پوچھتی تو وہ یوں سر ہلاتی جیسے مجھے سن ہی نہ رہی ہو، بلکہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی ہو۔ اس کی حالت کا مجھے بہت افسوس تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی وجہ سے زیادہ پریشان تھی کہ کہیں وہ بیٹی کا رشتہ آپا کے بیٹے کے ساتھ ہی نہ کر دیں۔ اس دن رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند آ رہی تھی۔ ذیشان کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، سوچا کچھ دیر صحن میں بیٹھ جاؤں۔ صحن میں جا کر کرسی پر بیٹھی تو دوسری طرف سے مجھے ہلکی سی روشنی آتی نظر آئی۔ میں نے دیکھا روشنی میری نند کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ اور ان کا بیٹا ٹھہرے ہوئے تھے۔ مارے تجسس کے میں اسی طرف چلی گئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اندر دیکھا تو کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ میری نند نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں نہیں تھا اور وہ عجیب انداز میں جھوم رہی تھی، جبکہ شہباز پاس ہی کھڑا پانی والی بوتل لے کر دیوار پر کچھ چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی، مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ میں نے یکدم دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ خدا کا غضب آپا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری بات پر نند نے مجھے چونک کر دیکھا، نظر نہیں آ رہا۔ وہ فوراً اپنا سر دوپٹے میں ڈھانپتے ہوئے بولی، میں اس گھر کی خوشیوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، تم کہاں سے ٹپک پڑی ہو؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ آپا، یہ کون سی دعا ہے؟ میں جائے نماز پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی اور تم مجھ پر کس طرح کا الزام لگا رہی ہو؟ آپا نے جھومتے ہوئے کہا کہ بھائی آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنے بھائی کے گھر کے لیے دعا کر رہی تھی، لیکن تم تو بڑی شکی عورت ہو۔ ہائے خدایا، میں یہاں کیوں آ گئی؟ مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے میاں صاحب کی بیٹی کا رشتہ بھی مل رہا تھا، جو کہ ایک سیمنٹ فیکٹری کے مالک ہیں، مگر میں نے تو وہ رشتہ بھی ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ میں اپنے بھائی سے ناتا جوڑ سکوں۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے رونے لگی۔ اس صورتحال سے میں گھبرا گئی کہ کہیں ذیشان یہ سب جان کر مجھ سے ہی جھگڑا شروع نہ کر دیں کہ میں نے ان کی بہن کو رلایا ہے۔ خدا جانے یہ نندیں جو ویسے تو محاذوں پر کھڑی رہتی ہیں، شوہر اور بھائیوں کے آتے ہی اتنا نازک مزاج کیسے ہو جاتی ہیں کہ ان کا رونا بند نہیں ہوتا۔ خیر، میں بھی چپ ہو کر کمرے سے باہر آ گئی، جانتی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔
लेकिन मेरी नन की हरकतें अजीब से अजीब तर होती जा रही थीं। अगले दिन नाश्ते पर मैंने अपनी बेटी को जबरदस्ती बुलाया, क्योंकि 2 दिन से वो अपने कमरे से नहीं निकली थी। मैंने देखा कि उसमें अजीब सी लड़खड़ाहट थी। वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। सुबह भरपूर नींद से जागी थी, मगर फिर भी अंदाज में अजीब सी थकन थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का कहा और वो मेरे करीब बैठी तो मुझे बदबू का एहसास हुआ। मेरी बेटी तो बड़ी साफ सुथरी रहती थी, लेकिन ना जाने क्यों आज उसमें से अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। तभी मैंने उसके कपड़ों पर गौर किया तो निजासत लगी हुई थी। मैंने उसे डांट कर कहा कि जाओ और नहा कर आओ, और नए कपड़े बदलने के बाद परफ्यूम भी लाजमी लगाना। ये देखकर मैंने नामुनासिब समझा कि वो यहाँ बैठे। मेरा इशारा समझकर वो उठ गई। बड़ी आपा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे मेरी बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो। मेरी बेटी शायद नहाने चली गई थी। खैर, हमने नाश्ता किया। नाश्ता अच्छे मूड में हुआ। जीशान ने अभी तक आपा को जवाब नहीं दिया था कि वो रिश्ते के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी कशीदगी चल रही थी। मेरे पूछे बगैर कोई फैसला वो करते भी नहीं थे, मगर फिर भी एक तरह से उन्होंने अपनी मर्जी जाहिर कर दी थी। जीशान के ऑफिस चले जाने के बाद मेरी नंद बिला वजह मुझसे उलझने लगी, हालांकि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। थोड़ी देर बाद खुद से ही बड़बड़ाती रही और फिर अपना सामान पैक करने लगी। बोली, मैं वापस जा रही हूँ, तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती थी वो ऐसा क्यों कर रही हैं। वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन उन्होंने मेरे शोहर को फोन करके खूब भड़काया, कहा कि मैं उनकी इज्जत नहीं करती, उन्हें धक्के देकर घर से निकाला है और गालियां भी दी हैं। जीशान ये बात सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने इस बात की तहकीक किए बगैर ही मुझे फोन करके खूब सुना दी और कहा कि आइंदा के बाद से मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। जीशान के इस रवैये पर मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी। जहर का टीका हमारी ज़िंदगी जिंदगी को लग चुका था। अब सिवाय दुआ करने के और कोई चारा नहीं बचा था। खुदा सास और नंदों की चालों से किसी दुश्मन की बेटी को भी बचाए। बहरहाल अपनी इस परेशानी का जिक्र मैंने अपनी एक सहेली से किया। कहने लगी कि जब तक तुम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और नहीं करोगी, तुम्हारी नंद तुम्हारे सर पर मंडलाती ही रहेगी। इससे अच्छा है कि अपनी बेटी की बात कहीं न कहीं पक्की कर दो। हो सकता है उसकी तबीयत भी संभल जाए, क्योंकि वो वक्ती तौर पर किसी सदमे में है और तुम्हारी नंद के नाराज होने का कोई जवाब भी ना बचेगा। सहेली की तजवीज मुझे माकूल लगी। अंदर ही अंदर मैंने रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। एक मासी से कह रखा था कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आए मुझे इत्तला कर दे, बल्कि उन्हें मेरे घर भी ले आए। लेकिन मुझे उसने कहा कि मेरी नजर में एक लड़का है जो काफी पढ़ा लिखा भी है और उसकी माकूल तनख्वाह भी है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। मुझे भला और क्या चाहिए था। मैंने उन्हें जल्दी से हाँ कह दिया कि वो जब भी हमारे घर आना चाहें आप उन्हें ले आएं। जुबैदा आंटी ने ऐसा ही किया। रिश्ते वालों को फौरन ही अगले हफ्ते मेरे घर लेकर आ गईं। मैंने उनकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी बेटी को उनके सामने चाय लाने को कहा। मेरी बेटी उनके लिए चाय और बिस्किट लाई तो कमरे में बदबू ही बदबू फैल गई। ये देखकर मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई। सामने कोई 10 मेहमान बैठे थे। मेरी बेटी की उम्र अब 18 साल थी। ऐसी बातों से वो भी शर्मिंदा होती थी, और जब सब लोगों ने अपनी नाक पर हाथ रखे तो वो और भी घबरा गई। उसे पता था कि उसके जिस्म से उठने वाली बदबू ने सबको उसके बारे में गलत तासुर कायम करने पर मजबूर कर दिया है, मगर फिर भी मैंने उसे पास आकर बैठने का इशारा किया। वो पास आकर बैठी तो उसके वजूद से उठने वाली बदबू पहले से भी ज्यादा हो गई। मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई। तभी उनमें से एक औरत ने मुझे कहा, आपकी बेटी के कपड़ों पर निजासत लगी हुई है। हो सकता है ये निजासत बाथरूम की सफाई करते वक्त इसके कपड़ों पर लग गई हो। मुझे उसकी बात पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई थी। मैंने अपनी बेटी को अंदर जाने का कहा। वो वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने देखा रिश्ता लाने वालों के चेहरे पर नागवारी के असरात छाए हुए थे। यकीनन उन्हें मेरी बेटी पसंद नहीं आई होगी। वो भी थकी थकी सी थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखों में कई सालों की नींद है। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था। बाद में मैंने अपनी बेटी को खूब डांटा कि किसी के सामने आने से पहले इंसान को
اپنے کپڑے اچھی طرح سے دیکھ لینے چاہیے. انسان کے وجود سے خوشبو نہیں تو کم از کم بدبو تو نہ آئے. خصوصاً لڑکی کے وجود سے اٹھنے والی بدبو دوسرے شخص کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو اچھا خاصا ڈانٹا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے بولی، امی میرا یقین کریں، میں تو خود بہت پریشان ہوں. میرے کپڑوں پر یہ نجاست کیسے لگ جاتی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی وجہ سے میں دن میں 4 بار نہاتی ہوں، لیکن پھر بھی یہ بدبو نہیں چھوڑتی مجھے. میری بیٹی شازیہ نے اس قدر معصوم لہجے میں کہا کہ میرا دل پگھل گیا. میں نے اس کی بات پر پہلی بار غور کیا. شازیہ، کیا تم واقعی دن میں 4 بار نہاتی ہو اور پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ نجاست تمہارے کپڑوں پر کیسے لگ جاتی ہے؟ میں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بچوں کی طرح سہم گئی. اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہر وقت صاف ستھری رہتی ہوں. اس نجاست اور بدبو کا میری صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. شازیہ کی بات میں وزن تھا. اگلے دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. کافی دیر شازیہ کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوگا. حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھ کر شازیہ سے کسی قسم کی بدبو نہیں آ رہی تھی اور کپڑے بھی صاف تھے. اسی لیے مجھے ڈاکٹر کو سمجھانا بھی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتا تھا. اور اس وقت تو شازیہ سے کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی. میں بیٹی کو لے کر گھر آ گئی مگر دل سخت پریشان تھا. میری بیٹی بہت غمزدہ ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ اب گھر میں بھی سفید چادر پہنے رکھتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے یا نہیں. اور جب نہاتی تو اپنے نجاست لگے کپڑے خود ہی دھو لیتی اور انہیں گیلا ہی الماری میں رکھ دیتی. میری بیٹی اب بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی. اپنی اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنی ایک سہیلی سے کیا تو وہ کہنے لگی، تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنے گھر کا کر دو. عموماً یہ مسئلے شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے اس سلسلے کا کیا حل کروں. میں نے شادی کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈا مگر ہر کوئی اسے غلیظ کہہ کر انکار کر جاتا. اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ اسے کسی عالم دین کو دکھایا جائے کیونکہ یہ مسئلہ اب جسمانی یا پھر طبی نہیں تھا بلکہ صرف کوئی ذہنی مسئلہ تھا. خیر، ہمارے جاننے والے شاہ صاحب سے جب میں نے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ گھر آ کر ہی اس مسئلے کا حل بتائیں گے. اگلے جمعے انہوں نے آنا تھا اور اس دوران میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہی. اس کی بدبو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. جو بھی آتا وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا. ایسے میں اس کی خود اعتمادی میں بھی بھرپور کمی آئی تھی. وہ خود کو ہی مجرم اور قصوروار سمجھنے لگی تھی، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے اسے کئی بار سمجھایا مگر وہ ہر بار پریشان ہوتی اور رونے لگتی. میرا شوہر ذیشان بھی بہت پریشان تھا. اگلے جمعے کو شاہ صاحب آئے تو میں نے ان کے سامنے اپنا سارا مسئلہ پیش کیا. انہوں نے مجھ سے ایک مسلح لیا اور میری بیٹی کے کمرے میں چلے گئے. میری بیٹی اس وقت سو رہی تھی. شاہ صاحب نے نماز پڑھی اور دعا کرنے کے بعد مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا کمرہ نئے سرے سے دھلواؤں، اس میں کوئی فالتو چیز نہ رکھوں اور اگر کمرے میں سے کوئی تعویذ وغیرہ ملے تو اسے پھاڑ کر پانی میں بہا دینا. کمرے میں عرق گلاب اور زعفران کے پانی کا چھڑکاؤ بھی کروں اور کچھ دن انتظار کروں. شاہ صاحب کی بات پر سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا. میں نے ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے بتایا تھا. بیٹی نہانے گئی تو میں نے اس کے کمرے کی صفائی شروع کر دی. بیڈ کی چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی. وہاں سے مجھے کچھ عجیب سے کاغذ ملے جن پر کالی سیاہی سے کچھ لکھا تھا. اب مجھے یقین ہو گیا تھا یہ سب میری نند کا کیا دھرا ہے. میں نے وہ کاغذ پھاڑ کر پانی میں بہا دیے اور شوہر کو کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ اپنی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے تھے. بالآخر میری بیٹی کی طبیعت سنبھلنے لگی. وہ پہلے کی طرح نکھرتی جا رہی تھی مگر بدبو ابھی تھوڑی بہت باقی تھی. ہم لوگ شاہ صاحب کے بتانے پر سورہ یاسین کا ورد مسلسل کرتے رہے. کچھ دن گزر گئے تھے کہ میری بیٹی کی طبیعت سنبھلنے لگی. میں نے شاہ صاحب کو ان تعویذوں کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ سب کس نے کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں. مگر شاہ صاحب نے مجھے کسی کا نام نہ بتایا. کہنے لگے کہ اس طرح رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں. بس تم سورہ یاسین کا ورد کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور جس نے بھی یہ سب کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا. ان کی بات صحیح تھی. میں نے زیادہ ضد نہیں کی.
نماز روزے میں مصروف رہنے لگی۔ ایک دن میں اور ذیشان کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایسا جب بھی ہوتا میں ہمیشہ لاؤڈ سپیکر پر بات کرتی تھی تاکہ شوہر کو کسی قسم کی الجھن یا شبہ نہ ہو۔ میں نے لاؤڈ سپیکر آن کیا۔ دوسری طرف سے میری نند کی روتی ہوئی آواز آئی، مجھے معاف کر دو صبیحہ، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ارے کیا ہوا آپا، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ صبیحہ، میں نے بہت غلط کیا تھا۔ تمہاری بیٹی مجھے اچھی لگی تھی مگر میرا بیٹا آوارہ اور نکھٹو تھا، اسے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ جب تم نے بھی انکار کیا تو میں نے تمہاری بیٹی پر جادو کروانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ آج میرا سڑک کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بھابھی۔ یہ بڑی آپا کی آواز تھی جس نے مجھے اور ذیشان کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ عام حالات میں شاید میں یہ بات اپنے شوہر سے نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ سب سن چکے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے فون لیا اور غصے میں گرجتے ہوئے اپنی بہن سے کہنے لگے، میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلی؟ آئندہ کے بعد میرے گھر کا رخ مت کرنا، تم نے میری بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر ذیشان نے فون بند کر دیا۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس معاملے میں کیا کہوں۔ بہرحال کچھ دن کے بعد ہمارے آپس میں کشیدہ تعلقات کی جگہ خوشگوار تعلقات نے لے لی۔ میری بیٹی بھی اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ شاہ صاحب کے جاننے والے خاندان میں پکا کر دیا۔ آج میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کبھی حسد یا جلن میں آ کر اپنے پیاروں کا گھر خدا کے لیے مت برباد کریں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ میری نند کو بھی ہدایت دے اور اس طرح کی ہر عورت کو ہدایت دے جو دوسروں کا گھر اجاڑتی ہے۔